اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پاک مال میں سے تم جو کماتے ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے دیا ہے، یعنی اللہ نے تم کو دیا ہے اور اللہ نے زمین سے اسے نکالا ہے، اس میں سے تم خرچ کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ ایک اور مقام پر سورہ مزمل میں آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے مقام کو ہرگز پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تم کو محبوب ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، جو مال سے تم محبت رکھتے ہو، جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے، پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں، پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کریں، تو کہو وہ خرچ کرو جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، جتنی تمہاری ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ جو بھی تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو۔ تو عزیز ساتھیو، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ بعض روایات میں 87 ٹائمز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس زکوٰۃ کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک نقطے کے اوپر میں اپنی بات تقوی کے تعلق سے کہہ کر آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم بارہا سن رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ شاید کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی ہو۔ یہ گارنٹی نہیں دی گئی۔ آگے جو بات آتی ہے ایام معدودات، پھر ہم نے چند دن کے روزے یہ کیے ہیں، یہ چند دن کے روزے کر لینے کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے۔ تقوی کے لیے شاید کا لفظ کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی بچنا ہے، رکنا ہے، گناہوں سے رکنا، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے احکامات کی اطاعت اور پیروی کرنا ہے۔ اتنے روزے ہم صبح 29 سے 30 ہم رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شاید کہ تمہارے اندر ہے۔ کہ شاید کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی میں روشنی ڈالوں گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ شاید تمہارے اندر تقوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقوی ہا ہونا، تقوی دل کی کیفیت ہے، تقوی ظاہر کے سے بھی ہو سکتا ہے لیکن دل کی کیفیت ہے۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ تقوی ہا ہونا۔ پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ جب امیر المومنین تھے،
انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ سے پوچھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، جید خلیفہ ہیں، شیطان ان سے بھاگتا ہے، وہ ابی بن کعب سے جو ہے سوال کرتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے بتائیے۔ تو انہوں نے بہترین مثال یہ دی کہ اے امیر المومنین، اگر آپ کا گزر اندھیری رات سے ہو، ایک ایسے پگڈنڈی سے گزر ہو جس کے دونوں بازو کانٹے ہو اور رات اندھیری ہو، کبھی بجلی کی چمک آتی ہو تاکہ آپ راستہ دیکھ سکیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ آپ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، کانٹی دار جھاڑی ہے دونوں طرف، تو آپ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزریں گے۔ یہ دنیا کی زندگی کا ہر دن ہمارے لیے امتحان کا، آزمائش کا دن ہے۔ ہر دن ہمارے امتحان ہو رہے ہیں، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان امتحان کے اندر آیا دنیا کی زندگی کو ہم ترجیح دے رہے یا آخرت کی زندگی کو ترجیح دے رہے، وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ اسے بچ کے چلیں گے تو اس دنیا سے بھی آپ کو بچ کر گزرنا ہوگا، تب جو ہے وہ تقویٰ آپ کے اندر آئے گا۔ عزیز ساتھیو، ایک اور اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو یہ ہے مفسرین جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، ہمارے ہر عمل کے اندر، ہماری ہر عبادت کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو ہماری عبادات کے اندر، ہمارے عمل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمارے اندر وہ تاثیر نہیں پیدا ہوگی۔ تو اس تاثیر کے لیے ہمیں دعا کرنا ہے، اللہ سے توفیق طلب کرنا ہے کہ جو ہم عبادت کرتے، جو ہم عمل کرتے، اے اللہ اس کے اندر تاثیر عطا فرما تاکہ وہ میرے اعمال کی قبولیت ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے عبادات اور اعمال کے اندر تاثیر کے لیے ہم یہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تقویٰ کی جو صفت ہے، پرہیزگاری کی جو صفت ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم نے بٹن دبا دیا تو لائٹ کھل گئی، فین آن ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ کی جو صفت ہے بتدریج پروان چڑھتی ہے، گریجول اس کا انکریز ہوتا ہے، گریجولی بڑھتی ہے، اور یہ گریجولی اس طریقے سے بڑھتی ہے جیسے کسان زمین میں بیج بوتا ہے اور پھر اس جیسے ہی بوتا ہے کئی مراحل اس کے سامنے آتے ہیں، وہ نکل کے آتا ہے، اس کا انکور پھوٹتا ہے، پھر بعد میں اس کی سٹیم جسے ہم کہتے ہیں، پھر پتے، پھول اور پھل، اور ان تمام کے لیے وقت لگتا ہے، اور وہ بھی اس وقت وہ پروان چڑھتا ہے جب بلاؤں سے، آفات سے، بارش سے، ہوا سے، جانوروں سے بچ کر جب نکلتا ہے تو پھر پروان چڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی تقویٰ کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے روزے ہم کو اس لیے کیے تاکہ ہمارا تقویٰ پروان چڑھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو بتایا اس کے مطابق ہم یہ کریں۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ روزے کے ساتھ جو اس کی شرائط ہیں، روزے کے ساتھ جو ہے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، برائیوں سے بھی بچنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، تب کہیں جا کے پھر وہ تقویٰ جو ہے ہمارے اندر گریجولی بڑھے گا۔ اور یہ جو تربیت ہم کو 29 سے 30 دن کی دی جا رہی، یہ بقیہ 11 مہینے کی زندگی کے اندر بھی جو تقویٰ اس مہینے سے ہم حاصل کریں گے وہ آگے چلنا چاہیے۔ اگر چاند دیکھ کر ہم نے پرہیزگاری اختیار کی، چاند دیکھ کر برائیوں سے بچے، اور چاند دیکھ کر پھر ویسے ہی پرانی زندگی اگر یہ ہوئی تو پھر گویا 30 دن کے روزے رکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ اسی وقت ہوگا جب ہم ان شرائط کو پورا کریں گے، ورنہ پھر یہ ہمارے لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو بھوک پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ دوسرا نقطہ ہے جس میں فرمایا گیا لعلکم، شاید کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ہمارا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے،
للہیت اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اس کے اندر اخلاص ہو، خلوص ہو، تب جو ہے یہ چیز تقویٰ جو ہے پھر آ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر آؤ، اور یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، اس کے اندر جو اجر، جو ثواب، جو ہمارے لیے جو انعامات کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ بے انتہا ہے۔ جیسے پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی تھی، اسی طریقے سے اس امت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں، نیکیاں کمائیں، جہنم سے نجات حاصل کریں، اور جنت جو ہے جنت کے لیے ہم دعا کریں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے اوپر ہم توجہ دیں کہ تقویٰ جو ہے شاید کا یہ اس کے شرائط اگر ہم پورے کرتے ہیں تو وہ جو ہے تقویٰ آ سکتا ہے، ادروائز پھر وہ جو ہے مشکل ہے۔ اب اس کے بعد میری موضوع کا گفتگو انشاءاللہ زکوٰۃ کے اوپر ہو۔ زکوٰۃ دین اسلام کے 5 ستون ہیں۔ دین کی عمارت ان 5 پلرز کے اوپر ہے: کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس کے اوپر دین ہے۔ دین کیا ہے؟ مکمل حیات زندگی کا نام ہے، مکمل ٹوٹل وے آف لائف دین ہے۔ اسلام دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ مذہب کے اندر صرف کسٹمز، ریچولز، رسومات، طریقہ کار ہوتے ہیں، وہی ہوتے ہیں، کوئی اور جو ہے۔ اسی لیے ہندوازم مذہب ہے، عیسائیت وہ بھی دین تھا لیکن انہوں نے مذہب کر ڈالا۔ اسی لیے سب تمام مذہب ہیں، لیکن اسلام دین ہے، مکمل حیات زندگی پر رہنمائی کرتا ہے دین اسلام، اور دین اسلام کا غلبہ کے لیے ہمیں جو ہے یہ کرنا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ دین کے جو ستون ہے، ان ستون کا دوسرا بڑا اہم رکن ہے، اور بارہ ہمارے سامنے بات آتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے کیا؟ پاکی اور صفائی کے، پاکی اور صفائی کے، اپنے مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا۔ خلاصہ تراویح کے اندر بار بار ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جو مال ملا ہے ہم کو، نہ ہمارے علم کی بنیاد پر، نہ ہماری صلاحیت کی بنیاد پر، نہ ہماری محنت کی بنیاد پر، نہ کسی اور کوالٹی کی بنیاد پر، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس کا علم ہے، اس کی حکمت ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رزق کو تقسیم کیا ہے۔ کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے اور کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے۔ دونوں کو یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ اس کا رویہ کیسا ہے۔ زیادہ کو ملنے والا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے قول سے اور عمل سے، یا کم ملنے والا ہے صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ رہے۔ تو گویا آزمائش اس جو ہے ہمارے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، ہم اس میں نہ رہیں کہ یہ میری ذہانت، صلاحیت، محنت، بلکہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اور جب دیا ہے تو اسی کا حق ہے، اور وہ ہم سے کہتا ہے کہ جو مال ہم نے تم کو دیا، تفصیل کے ساتھ بات بارہا آ رہی ہے، جو مال ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو، اس میں سے بہت سوں کا حق ہے، اس میں سے ہمارے اہل عیال، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، بیوہ، مسکین، ضرورت مند، مسافر، وہ تمام چیزیں جو ہے ہم جانتے ہیں، ایون جانور کا، ایون چرند پرند کا بھی حق جو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مال جو چیز ہے بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امانت ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مال میرا ہے، جیسے ہی ہماری روح قبض ہو گئی وہ مال گویا پھر اللہ کا ہو گیا، اور اسی لیے اللہ نے پھر وہ قانون بتایا کہ تم اس طریقے سے مال کا ڈویژن کرو، اپنے لڑکوں کو اتنا، بیوی کو اتنا، لڑکیوں کو اتنا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا، کیونکہ مال اسی کا ہے اور اس نے ہم کو دیا ہے، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم خرچ کرو، تم کو جمع کرنے کے لیے نہیں دیا، گن گن کر رکھنے کے لیے نہیں دیا۔ اگر تم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور دے گا۔ جیسے اس مسجد میں کنواں ہے، کنویں سے پانی آتا ہے، اگر ہم اس کنویں سے پانی نکال کے خرچ کریں گے
تو پھر ظاہر ہے اور پانی اس کے اندر دوسرے چشموں سے آئے گا۔ اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، پانی کو ویسے ہی رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ منجمد ہو جائے گا، سڑ جائے گا، باس مارنے لگے گی۔ تو مال کا بھی سسٹم، نظام ایسا ہی ہے۔ مال جو ہمارے کو اللہ نے دیا اسے ہم خرچ کریں گے، خرچ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اور ہم کو دے گا۔ اگر ہم گن گن کر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ گن گن کر ہم کو جو ہے دے گا۔ تو زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو جن کے پاس ہے مال وہ اپنے معاشرے کے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کریں، ان کا حق ہے۔ ہم کوئی احسان ان کے ساتھ نہیں کر رہے کہ زکوٰۃ دے کر ہم ان کو احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا حق ہے، وہ ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر لینے کے لیے نہیں آئے تو پھر ہم کہاں یہ کریں گے؟ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 سال کے اندر زکوٰۃ کا نظام ایسے قائم کیا کہ زکوٰۃ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ آپ نے نظام قائم کیا اور جاتے وقت ایسا حال، ایسا سماج کا یہ بن گیا کہ لینے والا جو ہے وہاں پر نہیں تھا۔ تو عزیز ساتھیو، جو مال اللہ نے ہم کو دیا ہے ان میں حاجت مندوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، ضرورت مندوں کا ان کا حق ہے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز جب ہم خرچ کرتے ہیں جو ہماری پسندیدہ چیز ہے، ہم کو سکون ملتا ہے۔ آپ امیجن کر کے دیکھیے، جب آپ خرچ کریں گے، کسی کے کام آئیں گے، کسی کو آپ دیں گے تو آپ کو بڑا سکون ملتا ہے۔ دوسری عبادات میں اتنا نہیں ملتا جتنا آپ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ ہے، اس کا مال خود جیسے مال بھی پاک ہوتا ہے دینے سے، اور ساتھ ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی پاک ہوتا ہے، دونوں چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی بخشی ہوئی دولت میں سے اللہ کے بندوں کا حق نہیں نکالتا، اس کا مال دراصل پھر ہوتا کیا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مال بھی ناپاک ہوتا ہے اور مال کے ساتھ پھر اس کا نفس بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں نکلنے والی رقم دیکھتے ہیں کہ کیسے خرچ ہوتی ہے، کہیں بیماریوں میں، کہیں چوری اس کے اندر، کہیں اسراف کے اندر، کہیں رشوت کے اندر، ایسے نکل جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا اگر آپ یہ کریں گے تو مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت بھی اس کے اندر شامل حال ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دراصل ایک امتحان ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر کے ہر شخص کو امتحان میں ڈالا۔ جو شخص خوشی کے ساتھ اپنی ضرورت سے زیادہ مال میں اللہ کا حق نکالتا اور اس کے بندوں پہ خرچ کرتا تو وہی دراصل اللہ کے کام کا آدمی ہے، اور وہی جو لائق ہے کہ وہ ایمان والوں کی اجتماعیت میں جو ہے اس کا شمار کیا جاتا ہے، ایمان والوں کے اس میں شمار۔ جس طریقے سے روزے ہر امت کے اوپر فرض تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی ہر امت کے اوپر فرض کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر بھی، اس کے قوم پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرض کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو پیشوا تھے انسانیت کے، 3 دنیا کے بڑے مذہب کے پیشوا ہیں، نصرانیت، یہودیت اور دین اسلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء میں، ہم نے ان کو انسانوں کا پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے ان کو نیک کام کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، حالانکہ نماز کے بعد ہم روزے بھی کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بار بار ہے، نماز کے ساتھ فوراً زکوٰۃ کو یہ آیا ہے۔ اور آپ یہ اتنا اہم یہ حکم ہے کہ جب اسلامی تاریخ کا خلفۂ راشدین میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کا جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ حالانکہ اسلام کے 4 ستون مانتے تھے، یمن کے مسلمان تھے، وہ زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا زکوٰۃ ہم دیں گے، لیکن وہ زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ مرکز مدینہ ہم نہیں دیں گے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یمن کے حصے میں ہی وہ مال خرچ ہو۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چندی یا پیجامے میں ناف کا اس کا ٹکڑا بھی اگر انہیں دیا ہے، اور اب اگر وہ دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں جہاد کروں گا۔ دیکھیے زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز کی جتنی ہم پابندی کرتے ہیں ویسے زکوٰۃ کے متعلق بھی ہمیں پابندی کرنی ہے، اور صحیح طریقے سے اسے نکالنا ہے، رینڈملی نہیں، بلکہ جو ہماری ملکیت ہے اس کو طے کر کے جو ہے اس سے صحیح طریقے سے 2.5% جو بتایا گیا وہ ہمیں نکالنا ہے۔ تو 4 چیزیں پوری کرنے کے لیے تیار تھے، دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن مرکز اجتماعیت مدینہ بھیجنے کے فیور میں نہیں تھے۔ تو آپ نے کہا کہ میں جو ہے جہاد کروں گا، اگر کوئی آئے گا بھی نہیں تو میں اکیلا جاؤں گا۔ اتنی بڑی یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی المصطلق کے قبیلہ تھا، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کے پاس سے جا کے زکوٰۃ حاصل کر کے لاؤ، تو وہ صحابی کسی وجہ سے گئے نہیں ان کے پاس، ایسے ہی آدھے راستے سے لوٹ کر آ گئے۔ لوٹ کر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو ہے وہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ خبر سنی تو آپ نے یہ تیار کیا، لشکر تیار کیا، ان کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ سنیں نا یوم الفرقان کے اندر، ہاں، تو آپ نے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کیا۔ کیا قصور تھا ان کا؟ زکوٰۃ دینے سے منع کر، اور وہ بھی کون بولے؟ صحابی بولے۔ جب جیسے ہی آپ نے لشکر تیار کیا تو اس قبیلے کا ایک آدمی آیا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ یہ لشکر کدھر جا رہا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ فلاں فلاں نے ایسا زکوٰۃ کو منع کیا ہے تو اس کے خلاف یہ لشکر جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، ہم تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے پاس کوئی شخص نہیں آیا۔ جب بلا کے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے گیا نہیں، ایسے ہی میں نے کہہ دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ نہ دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے جہاد کرنے کے لیے تیار تھے، تلوار اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ یہ ایسا یہ جو ہے یہ ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ متعدد انبیاء ان کے اندر جو ہے یہ چیز فرض تھی، اور اس کا بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قول میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا دل اس طرف ہوتا ہے۔ اگر انسان مال سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل مال میں لگا رہتا ہے۔ تم مال سے اگر تمہاری محبت ہے تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم آخرت کے لیے جمع کرو۔ اگر تم وہاں جمع کریں گے تو تمہارا دل آخرت کے لیے لگا ہوگا۔ اگر تم وہ مال کو دنیا میں جمع کریں گے، دنیا میں گن گن کر رکھیں گے، تو پھر تمہارا دل دنیا کے اندر رہے گا۔ کتنی بہترین بات آپ نے فرمائی۔ وہ واقعہ بھی ہم یاد دہانی کے اس پر چلنے کی ضرورت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بی بی عائشہ رضی اللہ سے کہا کہ یہ جو بکرے کا یہ جو گوشت وغیرہ ہے یہ تقسیم کر دو۔ پھر وہ چلے گئے باہر، لوٹ کر آنے کے بعد پوچھا کہ تم نے کیا خرچ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں میں نے دی، لیکن تھوڑا سا ایک حصہ جو ران کا گوشت تھا یا سینے کا جو گوشت تھا میں نے بچا کر آپ کو رکھا، آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بی بی عائشہ، اصل چیز جو تم نے خرچ کیا وہ دراصل بچا ہے، جو چیز تم نے یہاں بچا کے رکھی ہے وہ تو یہیں رہنے والا ہے۔ تو گویا بارہا ہم کو جو ہے اس کی ترغیب ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ غور کیجئے ایک اور بات کہ زکوٰۃ جیسا اہم ستون دین اسلام کا جو اس پر فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کبھی نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اتنا مال آپ نے کبھی جمع ہی نہیں کیا، آپ اس کے استطاعت کے اندر آتے ہی نہیں تھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین جن چیزوں کا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور مال کے لیے، معیشت کے لیے، اکنامی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے رہنے ہوئے؟ آپ نے نہیں دیا زکوٰۃ، وہ سچویشن میں نہیں آتے تھے کہ زکوٰۃ دے سکے، اتنا جمع کر کے رکھتے ہی نہیں تھے۔
تو عزیز ساتھیوں، میں اور ہم آپ جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیسا جو ہے ہمارا معاملہ کیسا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مقابلے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے ایک حدیث قدسی میں روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق سے بندے کی طرف اللہ کی توجہ اور عنایت ہوتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ نفاق ہم نے سنا ایک بڑی بیماری، نفاق کی 4 علامتیں بھی ہم جانتے ہیں۔ نفاق جو منافق جو ہوتا ہے اس کی 4 علامتیں: بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت اگر رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، جب لڑائی کا اگر باتوں میں بحثہ بحثی کر یہ ہو تو گالم گلوچ پر آتا ہے۔ یہ 4 صفات بتائی گئی نفاق کی، اور ان نفاق کی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کیسے تھے؟ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، ان کے اندر تھوڑی سی بیماری تھی، تساہلی کرتے تھے، کشمشاتے ہوئے آتے تھے، جو سورہ ماعون کے اندر، سورہ منافقون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت کا تذکرہ، دل سے نہیں پڑھتے تھے، اسلام دل میں نہیں اتارا تھا، ظاہر میں تھا، تو پہلی صف میں آتے تھے، کوئی نماز ناغہ نہیں کرتے تھے، بجماعت پڑھتے تھے، سب چیزیں ادا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر کیا تھی؟ اندرونی ایمان کی سچائی، ایمان کی حلاوت، اور ایمان دل میں نہیں اترا تھا، ظاہر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو نمازی بھی تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج کا بھی یہ کرتے تھے، کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ تو یہ نفاق کو مٹانے کا ایک ذریعہ انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ نفاق ان کے اندر کیوں آیا؟ دنیا سے محبت کی وجہ سے نفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا ہی سب کچھ سمجھ کر جو انسان جب کرتا ہے تو نفاق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس نفاق کا علاج انفاق، اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، نفاق ہو سکتا ہے تمہارے اس میں سے یہ ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ کی صاحبزادی حضرت اسماء بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو، گن گن کر نہ رکھو کہ کل کام آئے گا، اللہ بھی پھر تم کو گن گن کر دے گا۔ برتن بند کر کے نہ رکھو، اللہ تعالیٰ بھی پھر تمہارے رزق کے دروازے بند رکھے گا۔ جتنا ہم یہ کریں گے، جمع کر کے رکھیں گے، گن گن کر یہ رکھیں گے، تو پھر وہ ویسا ہی اللہ تعالیٰ پھر جو ہے دے گا نہیں، گن گن کر دے گا اور دے گا بھی نہیں۔ تھوڑا بہت جو کچھ خرچ کر سکتی ہو کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا اجر اور ثواب والا صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جسے تم صحت اور تندرستی کی حالت میں کرو۔ جب تم صحت مند ہو، نوجوان ہو، تندرست ہو، اس حالت میں تم جو ہے خرچ کرو۔ اس حال میں کرو کہ تمہارے اندر مال کی خواہش ہو اور تمہیں فقر اور احتیاج کا اندیشہ ہو۔ تنگی میں بھی اگر تم خرچ کریں گے تو بڑا اجر ہے۔ ساتھ ہی تونگری کی توقع ہو۔ انفاق میں خرچ کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ جب عالم نزع طاری ہو جائے اور جان حلق میں پہنچ جائے تو اس وقت کہو کہ یہ فلاں کا ہے، یہ اس کو دے دو، یہ اس کا ہے۔ وہ تو ان کا ہونا ہی ہے۔ تمہاری روح قبض ہو گئی تو پھر مال جن جن کو جانا ہے، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اور جو اور وارثین ہیں ان کو تو چلا ہی جائے گا۔ یہ ہے چیز۔ ایک اور حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دینار سب سے افضل ہے جسے آدمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار ہے جسے آدمی اللہ کے راستے میں استعمال ہونے والی سواری پر صرف کرے۔ اس کے بعد وہ دینار ہے جسے آدمی اپنے ان ساتھیوں پر خرچ کرے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جو دین کے کام میں لگے ہیں۔ اور
ایک بڑی جامع حدیث ہے، آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مال جمع نہیں کرتے تھے۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، سلام پھیرتے ہی آپ فوراً کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو درمیان سے ہٹاتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے ایک کے گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔ آپ کی اس عجلت کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بہت اپنی جان سے زیادہ چاہتے تھے، تو آپ کی عجلت کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے۔ آپ مکان سے باہر تشریف لائے اور محسوس فرمایا کہ لوگوں کو اس سے تعجب ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گھر پر سونے کا ایک ڈھیلا رکھا گیا تھا، گھر پر ایک سونے کا ڈھیلا رہ گیا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ مصروفیات میں وہ رہ جائے، اگر میں دوسرے کام کاج میں لگ جاؤں تو سونے کا ڈھیلا رہ جائے گا۔ میں نے اسے تقسیم کرنے کے لیے کہہ دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ رات بھر وہ سونا پڑا رہے۔ ایک اور روایت یہ بھی ملتی ہے کہ تکبیر، ایک نماز کے تعلق سے تکبیر پڑھی جا چکی ہے، تکبیر تحریمہ پڑھی جا چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے ہیں، لیکن آپ کو یاد آیا تو فوراً پھر تکبیر ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول گھر گئے ازواج مطہرات میں، پھر وہ سونے کا وہ ٹکڑا جو ہے حکم دیا کہ اس کو ایسے ایسے خرچ کرو، وہ کر کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ یہ تین روایات بہرحال ملتی ہیں۔ دیکھیے کتنی باریکی ہے اس کے اندر، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو رکھنے سے اپنے آپ کو کتنا بچاتے تھے۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ کے بھائی حضرت عمرو بن حارث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کوئی دینار، نہ درہم، نہ غلام، نہ باندی اور نہ کوئی دوسری چیز چھوڑی۔ کوئی دینار آپ کے پاس نہیں تھا، کوئی غلام آپ نے نہیں چھوڑا، صرف آپ کا خچر تھا جسے دلدل کہا جاتا تھا، اور وہ شاہ مخوقس نے ہدیے میں دیا تھا، اور جنگ کے اسلحہ، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ذرہ بھی تھی جو ایک یہودی کے پاس رہن تھی، یہ اور زمین جسے آپ نے متعلقین پر صدقہ کر دیا۔ صرف یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ ایک اور حدیث میں جذبہ انفاق کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم یہ لے سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، تو مجھے اس بات سے خوشی ہوگی کہ 3 شب اور روز گزرنے سے پہلے ہی وہ سب تقسیم ہو جائے، اور میرے پاس اتنی رقم کے علاوہ جس سے قرض ادا ہو کچھ باقی نہ رہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، یہ ہے وہ جو تعلیم، یہ ہے وہ جو نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ میں اور ہم تمام اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب زکوٰۃ کے اہم مقاصد کی بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 103 میں فرماتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے مال میں سے صدقہ لو، یعنی تمہارے صحابہ، تمہارے پر جو لوگ ایمان لائے، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کے راستے میں انہیں بڑھاؤ، نیکی کے راستے میں بڑھاؤ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ کتنی بہترین باتیں ہیں، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو۔ ایک سے ان سے مال بھی لینا ہے صدقے کی شکل میں، اور ان کو نیکیوں میں بڑھانا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ جو سب کچھ سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا دل جو ہے حرص سے پاک ہو کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس جسے ہم کہتے ہیں بار بار، نفس کو پاک کرنا، اور تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ تو یہ زکوٰۃ دینے سے اس کا دل جو ہے پاک ہو کر نیکی اور تقوی کے کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ گویا زکوٰۃ کی اصل غائیت
نفس کا تزکیہ ہے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہے۔ ہونا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا نفس، ہم اپنی نفس کا نہ سنیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی سنیں۔ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل، اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ اس کے اندر ریا، نام نمود، شہرت، سخی کہلانا، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ نام نمود کی خواہش ہے، کسی پر احسان جتانے کا جذبہ ذرہ برابر نہیں۔ اگر ہم ایسا آئے گا تو پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ وہ حدیث بھی ہم بارہ سنتے ہیں، سخی، شہید، عالم، ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے اندر نام نمود، شہرت، یہ چیزیں تھیں، اس وجہ سے۔ تو نام نمود کا جو ہے معاملہ بہت خطرناک ہے۔ زکوٰۃ پاک کمائی سے ادا کی جائے، اور زکوٰۃ کے لیے جو چیزیں دی جائیں وہ عمدہ قسم کی، اچھی قسم کی ہوں، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد امداد باہمی۔ زکوٰۃ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ملت کے نادار افراد کی مدد کی جائے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کھاتے پیتے افراد کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ وہ حصہ ہے، اگر ہم مال اپنے پاس ہی رکھیں تو پھر سماج، معاشرہ، اس کے اندر جو ہے پھر غربت اور پھر مردگی پائی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ تیسرا مقصد دین کی نصرت۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی۔ یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے نہایت وسیع ہے اور دینی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد دین کا ہر وہ کام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور جس کی دین کی ضرورت ہے۔ اس میں دین کی تعلیم، دعوت، تبلیغ، حفاظت و اشاعت، جہاد اور دیگر تمام ضروریات جو ہے شامل ہیں جو رضا الہی کے حصول اور دین کی سربلندی کے لیے انجام دی جا رہی، اور ان کا نہ کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو دین کے کاموں میں اس کو بھی اور بھی باتیں ہیں، کس مد میں خرچ کیا جاتا۔ 8 مد ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر بتایا گیا۔ تو 8 مد کے اندر الحمدللہ جماعت اسلامی خرچ کرتی ہے، کوشش کرتی ہے کہ وہ جو ہے ان 8 مدوں کے اندر جو ہے مال، جو زکوٰۃ جو لیا جاتا ہے وہ خرچ ہو۔ آپ جو زکوٰۃ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں اس کا استعمال پورے ہندوستان کے اندر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے 2 روپیہ دیے تو 1 روپیہ اس کا مقام پر خرچ ہوتا، اور 1 روپیہ ہمارا جو مہاراشٹر کا مرکز ہے بمبئی، مہاراشٹر کے اندر خرچ ہوتا، 1 روپے میں سے 70 پیسے، اور بقیہ 30 پیسے دہلی جاتا ہے جو مرکز ہے، پھر پورے ہندوستان کے اندر وہ خرچ ہوتا ہے۔ جو آپ زکوٰۃ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ وہ پورے ہندوستان کے اندر اس کا خرچ ہوتا ہے، اور وہ مد جو قرآن مجید نے ہم کو بتایا اسی میں جو اس کا صرف ہوتا ہے۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے، چلڈرن سرکل اور IFC ان بچوں کے لیے جن کی عمریں 7 اور 14 سال کے درمیان ہے، افطار رکھا گیا ہے سنڈے کے دن مغرب میں، اور پہلے مالے پر بچوں کے لیے، ایک 7 سال کی عمر سے 14 سال، یہاں پر بھی ہے اور امرت نگر میں بھی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ان عمروں کے اندر اگر ہیں تو ان کو بھیج سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔